اظہار تشکر کے طور پر خوشی اور جشن منانا نعمت کے شکرانے کی چوتھی صورت ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی خلاف شرع کام شامل نہ ہو، جیسے کہ سورہ یونس میں ارشاد ربانی ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آپ فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث اس پر خوشی مناؤ، یہ خوشی منانا ان چیزوں سے جو وہ جمع کر رہے ہیں کہیں بہتر ہے۔ اس آیت میں ان تمام صورتوں کے علاوہ حصول فضل اور رحمت پر خوشی اور جشن منانے کا حکم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل اور رحمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا سورہ نساء میں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے مسلمانوں، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے سوائے چند ایک کے سب شیطان۔ اس آیت کی تشریح میں اکثر جو ائمہ تفسیر ہیں انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ یہاں اللہ کے فضل اور رحمت کا اکٹھا ذکر آیا ہے۔ اس سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مبعوث نہ ہوتی تو تم میں سے اکثر گمراہ ہو جاتے اور شیطان کے پیروکار بن کے تباہ و برباد ہو جاتے۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہدایت کی راہوں سے بھٹکی ہوئی انسانیت میں اپنا محبوب مبعوث فرمایا اور لوگ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ گئے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کیا کیا تو اس کی بھی وضاحت خود قرآن فرما رہا ہے۔ سورہ جمعہ میں ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی کی قوم میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے قبل صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔